یہ اب بد صاحب میکس پہ ہے. چلو سے یہ ٹھیک ہے لگائے. And yet he's in authority, so his Baba Sahib's here to have to address him. This is round one of the rebuttal. Yes. You have 5 minutes now. So we, sorry, altogether, 4 rounds. number 3. Rahman Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Today, Alhamdulillah, Allahu Akbar, the whole world knows that the Ahmadi Jamaat has nothing from Quran and Sunnah. Our Musallamat, our proof for us, the Muslims, is the Quran and the Sunnah. Anyone else is not hujjah upon us. Razi read all sorts of things. Razi is reading Biharul Anwar that has nothing to do with us. اس میں وہ پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے قرآن کریم نہیں میں نے پیش کیا، حالانکہ میں نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت میں نے مقدمے میں رکھی تھی کہ ہمارا جو بعثت کی بات ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب اور دوسرے علماء نے کہا کہ آنے والے مسیح جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسخہ ہوں گے، یعنی ان کی نقل اور خاکہ ہوں گے. اس کا معنی بعثت ہے، جو کہ ایک خاص مشن کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے قرآن نہیں پیش کیا، حالانکہ میں اس کی الہامی کتابیں ساتھ ساتھ پیش کرتا ہوں، قرآن بھی میں نے پیش کیا، لیکن ابھی یہ ساروں کو کافر کہنے لگا ہے. How disingenuous is that? Using a source against us that is not even ours. He read from Sufia, he read from saints, he read people's visions and people's thoughts. They are not binding upon us. So when you give dalil, give it from the musallamat of. اب وہ کہتے ہیں میں ہماری یہ کتابیں نہیں، حالانکہ بد صاحب اس میں یہ مجھے لگ رہا ہے ضروری ہے، یہ تو دعوت امتیاز نے ہمیں دی تھی کہ میں تو سارا کچھ ہوں، سب کچھ میرے سامنے پیش کرو. اب کہہ رہے ہیں یہ مسلمات خصم نہیں ہے. یہ میں چاہتا ہوں صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہے، تو تمہارے نہیں ہے تو پھر تم ان سب کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ بالکل ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ شامل ہوتے ہو. بالکل تو تم تو اپنے اقرار سے کافر ہو جاتے ہو. بالکل. اور آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ تم تو ضروریات دین کے منکر ہو کے کافر ہو گئے ہو بیٹھے بٹھائے. اب یہ بڑا شوق ہے نا کافر بننے کا. بس اب یہ دیکھیں اپنی برادوں پہ کیا امتیاز کہہ رہا ہوتا ہے. یہاں کہتے ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں، یہاں پہ امتیاز کیا کہتے ہیں جانتے ہیں، اور سننے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ کسی ایک سے اپنا تعلق جوڑو، وہ کیوں کہتے ہیں بھئی تاکہ اگر وہ تعلق اپنا جوڑے گا مکتبہ بریلویت کے ساتھ تو ہم اس کے اوپر حوالے کوٹ کریں گے مکتبہ دیوبندیت کے اور اہل حدیثوں کے. اگر تعلق جوڑے گا ان دونوں کے ساتھ ہم حوالے سے کوٹ کریں گے. بھئی جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا آپ تینوں کا کوٹ کر لو، آپ کو تو اور آسانی ہو گئی ہے، آپ تینوں کے حوالے کوٹ کر لو میرے خلاف. میں نے آپ کو روکا ہے؟ خود ہمیں کہتے ساروں کو پیش کرو. ہم تینوں کے نہیں کریں گے، ہم تم 72 کے کریں گے، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ ہم 72 مسلمان ہیں. بالکل. اس لیے وہ 3 کا نام لیا. ٹھیک ہے وہ 72 کا نام تو نہیں اب لے سکتا نا. ویسے بھی 72 سے مراد آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ہاں جی. دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ہے فروعات، حالانکہ اس کی بھی جو دلیل ہے ہم قرآن کی آیت سے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں ہیں. یہ واللہ جی جو آپ نے پیش کی ہے یہ خود مانتے ہیں کہ یہ مہدی اور مسیح کے دور میں، حالانکہ یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، گویا کہ ان کے وجود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی قرار دیا گیا، جیسا کہ آپ نے حوالہ بھی دیا کہ وہ تو کامل نسخہ ہوگا. وہ دیوان ناصر والا بھی کہتا ہے نا، دیکھ کر کریں گے لوگ اس کو رجت کا گما، یہ کہیں گے معجزے سے مصطفیٰ پیدا ہوا. بالکل. اور امام مہدی کا دعویٰ جو ہے وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ جس نے حضرت آدم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے حضرت موسیٰ کو دیکھنا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فلاں فلاں نبی کو، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے. بالکل بالکل. تو یہ سارے تم وہ سارے جو ہم کہتے ہو نا ہم سب مسلمان، یہ ہم سب مسلمانوں کے حوالے ہم نے تمہارے آگے رکھ رہے ہیں. یا ہم سب مسلمان کہنا چھوڑ دو اپنے آپ کو وہ جنتی فرقہ باقیوں سے لا تلقی کا اختیار کرو، پھر آگے ہم سے بات کرنا، پھر ہم تمہیں دوسروں کا حوالہ نہیں دیں گے. تو وہ جو ایک دفعہ میں نے وہ 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باستوں والی آیت ہے وہ ذرا ایک دفعہ پڑھ دے. میرا خیال ہے کہ مناظرے میں یہ مس ہو گئی تھی کسی وجہ سے. ہاں جی. تو بچے وہ اصل میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سورہ الجمعہ کی میں نے اس وجہ سے وہ شروع میں نہیں پیش کی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدعی وہ تھا. تو جہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے 2 بعثتوں کا ذکر کیا، تحفہ گولرویہ، جس حوالے کے
اوپر یہ اصل میں اس حوالے کو پیش کیا تھا. وہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء پیش کی تھی, اور پھر دوسری ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور آپ کو پتہ ہے سورہ الجمعہ کے متعلق حالانکہ وہ کہتی ہے کہ 2 بعثتیں ہوں گی, وہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ بعث فارسی الاصل کی طرف لے جاتے ہیں وغیرہ. اور دوسری طرف تو میں نے سوچا تھا کہ بہتر ہے میں اس کو اس وجہ سے پیش کروں کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں پہ اس کا بھی ذکر ہے. اس پہ تمام ان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ مسیح اور مہدی کے لیے, لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے. مجھے وہ بھی آیت میں پیش مجھے کر لینی چاہیے تھی ریبٹلز میں نا. تو رضی صاحب یہ مناظروں میں یہی ہوتا ہے کہ ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض رہ جاتی ہے, جو دیکھنے والا ہوتا ہے نا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو ہوتا ہے کہ یہ بھی کر دینی چاہیے, یہ کرنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے, یہ مناظروں میں کوئی بھی کرے گا نا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ جو دوسرا سننے والا اگر اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے تو اس کو لگے گا کہ یہ کیوں نہیں پیش کی, یہ پیش کرنی چاہیے تھی. تو وہ وقت کے لحاظ سے بعض دفعہ بعض باتیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں, نہیں کی جا سکتی. تو اس میں بھی ہماری بنیاد جو ہے وہ قرآن سے ہے. اب قرآن کے متعلق جی رضی صاحب. جی بٹ صاحب میں وہ آپ نے بالکل صحیح کہا, جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں ان کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں, اور پہلے ہم ان کا فتویٰ ایک بار سن لیں. You misrepresented every single quote, even the Quran you misrepresented when you gave the ayah of the Quran that it is Allah who threw, not you, right? If anyone said that Muhammad Rasulullah is Allah, then we say that person is a kafir. اب میں نے یہ بات کی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ہم مانا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ ہے. میں نے کہا تعویل کرنی پڑے گی, اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن ابھی سنیں یہ اپنے بابوں کے متعلق کیا کہتا ہے. Okay? Anyone who says I am Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or someone else is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that person is a kafir. اس نے یہ بات کی ہے کہ وہ بندہ کافر ہے. تو جو یہ دیوبندیوں کے میں نے حوالے دکھائے ہیں بریلویوں کے, جب میں نے کہا ہے نام کے ساتھ فتویٰ دو تو پھر کہتے نہیں تم نہ غلط مانا نکالو, یہ خوابیں تھیں. میں نے پھر اس کو گن کے دکھائے کہ میں نے جو حوالے پیش کیے تھے, بات صاحب کو بھی پتہ, میں ان کو کہا بھی تھا کہ خواب والے میں نہیں پیش کرنا چاہتا. بات صاحب آپ کو یاد ہے نا, میں نے مجھے یاد ہے, بڑی اچھی طرح یاد ہے. تو یہ بات صاحب میں حوالے پڑھ دوں مسیح موعود علیہ السلام کے جہاں پہ بالکل وہ ضرور پڑھنے, اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں کہ جو کلام ہے اس کی تفسیر کا حق جو ہے وہ اس کو ہے جس کا کلام ہے. بالکل یہ اصول ہے متفقہ, یہ اپنی باری یہ روتے ہیں, یہ دیوبندی بھی روتے ہیں, بریلوی بھی روتے ہیں, سارے روتے ہیں. یہ ہماری کتاب کا مطلب اس نے غلط نکال کے اپنی مرضی کا نکال کے تو ہم پہ کفر کا فتویٰ لگایا. ہماری کتاب ہے, ہماری تحریر ہے, تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی تفسیر و تشریح بیان کریں. بالکل تو یہ حق ہمیں ہے. اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس کی اتنی, یہ ہم نمونے کے طور پہ وہ کہتے ہیں دیگ میں سے 1-2 چاول ہیں وہ پیش کرنے لگے ہیں, ورنہ یہ پوری دیگ پیش کی جا سکتی ہے. بالکل. تو اس میں بس سے میں نے بعض حوالے جو آپ کی بھی آپ نے بہت الحمدللہ میں اس میں مدد کی ہے, تو میں بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے میرا مقدمہ کیا تھا. میرا مقدمہ یہ تھا کہ پہلی بات یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے نام محمد اور احمد دیا, اس کا کیا معنی ہے مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتب سے. یہ پہلی بات تھی جو میں نے ثابت کی تھی کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتابوں میں آپ نے واضح طور پہ تشریح کی ہے کہ مجھے یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, ان کا وارث ہوں. میں نے ان سے روحانیت اخذ کی, ان کی اتباع میں جو بھی مجھے ملا صرف ان کی اتباع سے ملا ہے. مثال کے طور پہ ایک غلطی کا ازالہ میں آپ فرماتے ہیں, بلکہ میں نے جو فائنل کاپی ہے اسی سے پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے چینجز آخری منٹ تک ہوتی رہتی ہیں, تو میں اس کو یہاں ساتھ کھول دیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سے حوالے پیش کیے. یہ میری جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح اپنا دعویٰ پیش کیا, پہلی بات تو آپ نے یہ کہا ہے کہ صوفیوں کے نزدیک یہ بروز کا جو عقیدہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ روحانیت کسی اور پر تجلی کرتی ہے اور اس وجہ سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہو جاتا ہے. یعنی یہی بروز کا فلسفہ ہے کہ فناف رسول سے کے لیول سے بھی بندہ آگے نکل جاتا ہے تاکہ یہاں تک کہ اللہ اس کو
اس شخص کا نام دیتے. پھر میں نے یہ بات کی تھی مطلب کہ خود ایک غلطی کا ازالہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ آنے والے مہدی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا. تو یہ وہ حدیث ہے. اس کی تشریح میں پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا. جب خود آپ علیہ السلام فرما رہے کہ وہ وارث ہوگا، امام مہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوگا، پھر کس کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے نعوذ باللہ کہ آپ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر سراج منیر صفحہ 12 پہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عاجز روحانی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ہے. پھر میں نے حوالہ پیش کیا سر الخلافہ کا، جس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہی حدیث پیش کی یواتیو اسمہ اسمی، اور اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ یہ دو ناموں کی جو بات ہے یہ مواتعۃ روحانیہ لا جسمانیہ، یہ روحانیت کی بات ہے کہ ہمارا نام ایک ہے نہ کہ جسمانی طور پہ. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو کچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے لیا، اور آپ نے خود امتیاز کا دعویٰ توڑ کے رکھ دیا جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد اور دو احمد نہیں ہوئے، خود آپ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا. پھر آپ فرماتے کہ یہ نام بے حیثیت فناف رسول مجھے ملا ہے کہ کیونکہ میں فناف رسول ہوں اس وجہ سے مجھے یہ نام ملا ہے. پھر آپ نے کہا سادہ ایسے لوگ گزرے جن کو حقیقت محمدی کے متحقق تھے اور عند اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا. وہ میں نے حوالے آگے رکھے جس پہ عدنان نے کہا کہ یہ کفر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے سارے جو اولیاء ہیں انہوں نے ایسے دعوے کیے ہوئے ہیں. جب میں نے کہا نام کے ساتھ فتویٰ دو تو وہ چھپ گیا، اس نے آئندہ اس پہ بات نہیں کی. پھر میں نے امام ربانی رحم اللہ سے دکھایا کہ جو 7واں درجہ مطابعت کا اس میں ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس مقام میں تابع اپنے مطبوع کے ساتھ اس قسم کی مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ طبیعت کا نام ہی درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور تابع و مطبوع کی تمیز دور ہو جاتی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا تابع مطبوع کی طرح جو کچھ لیتا ہے اصل سے لیتا ہے، گویا دونوں ایک چشمے سے پانی پیتے. اب جو مسیح موعود علیہ السلام کا اوپر حوالہ تھا اس میں کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے چشمے سے پیتا ہوں. یہ بات حضرت مجدد الثانی نے کی کہ وہ اپنے گویا دونوں ایک چشمے سے پانی پیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرح آغوش اور ہم کنار اور ایک بستر پر ہیں، شیر و شکر کی طرح ہیں. معلوم نہیں ہوتا کہ تابع کون اور مطبوع کون اور طبیعت کس کے لیے ہے. نسبت کے اتحاد میں تغیر کی نسبت کچھ معلوم نہیں. یہی امتیاز کا اعتراض تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تغیر نہیں. یہ تو 7ویں درجے کی بات ہے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے روحانیت کا. امام ربانی کے نزدیک وہ یہی ہے کہ تابع اور مطبوع میں کچھ فرق نہیں رہتا. پھر یہ شعر بھی مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا فارسی کا کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ میں تم ہو اور تم میں ہوں، کون کہتا ہے کہ جسم علیحدہ روح علیحدہ. یعنی یہ اتحاد روحانی طور پہ بات ہو رہی ہے نہ کہ جسمانی طور پہ. پھر میں نے امام ربانی کا جو اگلا حوالہ پیش کیا تھا اس میں یہ تھا کہ حضرت مجدد الثانی رحم اللہ فرماتے کہ اس پہلی اصل کا یہ محبوب والا حوالہ ہے، اس کو میں نے پھر بعد میں نکال دیا تھا کیونکہ ٹائم زیادہ لگا تھا. لیکن اس میں وہ یہ کہتے ہیں کمال محبت کا مقتضا یہ ہے کہ دوئی دور ہو جائے، یعنی جو دوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے، یا دو الگ وجود کا جو فلسفہ قیامت تک چلیں گی. ہم تو مانتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی. اس کے نئے نئے معنی اور معرف جو ہے وہ یہی جہاز ہے قرآن کا کہ اس میں سے معرف نکلتے ہیں. اسی طرح وہ یہ دونوں روایتیں پیش کرتے ہیں، قرآن کا ظاہر باطن والا بھی اور وہ کتاب اللہ اربع اشیاء. بالکل یہ دونوں روایتیں ذرا پیش کریں.
اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خود مانتے ہو قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ہر فرقے کے حوالے میں دکھا سکتا ہوں اس پہ. اسی طرح کتاب اللہ جو کہتے ہو کہ 4 چیزیں ہیں، تو اگر کتاب اللہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہے تو یہ جو 4 چیزیں یہ بیان کون کرے گا؟ قیامت تک کے لیے یہ نئے سے نئے معنی اور معرف جو ہیں وہ قرآن سے نکلتے رہیں گے. اس وقت سواری کا تصور گدھا تھا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا. آج ہمارے لیے سواری کا تصور، اب جب سواری کا نام ہم لیں گے تو کار کی بات کریں گے، موٹر سائیکل کی، ہوائی جہاز کی، یا دوسری جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی بات کریں گے. اگلے آنے والے زمانے پہ پتہ نہیں ٹرانسپورٹ کیا ہوگی. بالکل. تب وہ اس سے سواری سے وہ سمجھیں گے. تو یہ نئے نئے معنی جو ہیں، یہ نئے نئے مضامین جو ہیں قرآن کے ساتھ اس میں سے نکلتے آئیں گے. یہی قرآن کا اجازت ہے، اسی وجہ سے اس کو شریعت تک کے لیے قائم رکھا گیا. اگر اس کے معنی اور مفہوم جو ہے جو پہلے صدیوں میں کچھ لوگوں نے بیان کر دی وہی ہے، اور جیسا کہ یہ کہتے بھی ہیں کہ اجتہاد جو ہے 4 یا 5ویں صدی کے بعد بند ہو گیا، ختم ہو گیا، تو دین و اسلام تو وہی پہ ختم ہو گیا تمہارا. آج جو نئے نئے مسائل ہیں وہ قرآن سے کیسے نکالتے ہو تم؟ انہی باتوں سے نکالتے ہو کہ قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے، اس میں لطائف بھی ہیں، اس میں اشارات بھی ہیں، اس میں معرف بھی ہیں. وہ ایک دفعہ دکھا دیں، بعد میں ہم بات کریں. ہاں جی، یہ اشرف علی تھانوی صاحب، کیونکہ یہ دیوبندیوں کی نمائندگی سارے کرتے ہیں، ان سے ہم دکھائے تھے کہ قرآن کے بعض معنی کا اہل ظاہر سے مخفی ہونا. حدیث قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جو آخر پہ وہ بات یہی کریں کہ حدیث اس پر دال ہے کہ بعض اسرار قرآن مجید میں ایسے ہیں جن تک عوام اور خواص کا کل عوام کے افہام کی رسائی نہیں ہوتی، تو اس حالت میں اہل ظاہر کو یہ حق نہیں کہ اہل باطن پر ایسے علوم میں نکیر و اعتراض کریں، اللہ اکبر. بشرطہ یہ کہ کوئی دلیل قطعی لغوی یا شرعی ان علوم کی نفی نہ کرتی ہو. ہاں جی، تو ہم جو استدلال کرتے ہیں، حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ ذلی بروزی ہونا یہ آگے سے فروعات ہے. اصل ہے کہ نبی کوئی آ سکتا ہے یا نہیں. بالکل. تو دیکھو کہ ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بلکہ ہم تو تمہیں کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے قرآن سے بات کرو. ہم تو تمہیں کھینچ رہا، تم ہو جو دوسری کتابوں میں گھستے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کے پیچھے چھپنے کی، وہ بھی تحریروں کو کاٹ کے. خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ابھی 1 یا 2 اقتباس جو ہے وہ ضرور پڑھے دوبارہ، تاکہ جنہوں نے وہ مناظرہ نہیں بھی سنا ان کو پتہ ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بارے میں خود اپنی زبان مبارک سے کیا ارشاد فرمایا. ہاں جی. اسی طرح وہ دکھا دیں کہ کتاب اللہ میں 4 چیزیں. ہاں جی، ایک سیکنڈ. یہ جو اعتراض کرتے ہیں جی 1400 سال میں کسی، وہ تحذیر الناس خط بھی ہے جو 3 طرح کی کسی اور نے ثابت کی ہے 1400 سال میں. 5 طرح کی خاتمی ہے جو کسی اور نے 1400 سال میں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے نا الہامی کتاب، اسی لیے کہتے ہو یا تو مانو کہ الہام شیطان کا تھا، یہ مان لو کہ تحذیر الناس جو ہے وہ شیطانی الہام تھا، کیونکہ شیطان بھی تو اپنے اولیاء کو وہ کرتا بھائی. اگر یہ الہامی تھی اور اللہ کی طرف سے تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 قسم سمجھائے، پہلوں کو کیوں نہیں سمجھائے؟ اسی طرح وہ آپ کے پاس حوالہ موجود ہے کہ اگر کسی نے ایک بات نہیں کی لیکن وہ قرآن سے نکلتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑوں کو اگر فہم جو ہے وہ اس طرف نہیں گیا، تحذیر الناس میں کہتا ہے وہ، اور میں نے ایک بات بیان کر دی جو مطابق ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی آج بات بیان کرتا ہے اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو کسی پہلے نے بیان کی ہو یا نہ کی ہو، دیکھو کہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں. وہ انشاءاللہ وہ ختم نبوت کا موضوع آئے گا تو اس پہ بھی مزید بات کریں گے. ہاں جی، یہ شیعوں کی بھی کتابوں میں ملتی ہے یہ روایت، اور یہ سنیے دونوں کی کتابوں میں ملتی ہے. ہاں جی، یہ امام سیوطی کے رسائل سے اس کا ہم نے اردو ترجمہ پیش کیا، لیکن عربی عبارت بھی وہاں پہ موجود ہے. والعبارت فی القرآن للعامہ والاشارہ للخاصہ واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. قرآن کریم کی عبارت عوام کے لیے ہیں، اور اشارہ جو اشارتاً باتیں وہ خواص کے لیے ہیں، لطائف اولیاء کے لیے، اور حقائق انبیاء کے لیے. روکیے رضی صاحب، ہاں جی، اب جو قرآن میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، اب بقول ان کے نبی تو آنا نہیں، تو کس نے بیان کرنے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں سے جو اس کے حقائق اور حقائق کی تو اصل ہے، بالکل. جب وہی کسی نے بیان نہیں کرنے تو اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟
ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ حقائق بیان ہی نبیوں نے کرنے ہیں، دوسری طرف کہتے ہو جی اگر کسی نے یہ حقائق بیان کیے تو اس نے کیے کیوں. اسی طرح یہ شرف علی تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی بات جو ہے وہ غیر نبی نہیں سمجھ سکتا. اب جو ایک وہ روایت آتی ہے کہ سب سے مشکل وہی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ گھنٹیوں کی آواز میں ہوتی تھی. آج سے 1400 سال پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جب وہ آیا وہ کیا کہتے ہیں مورس کوڈ کیا کہتے ہیں وہ ٹک ٹک والا ٹیلی گرام کہتے تھے اس کو. آپ کو مجھے اس کا نہیں پتا. نہیں وہ رضی صاحب آپ سسٹم وہ ختم ہو گیا اب نا. اچھا ہاں جی. یہ پہلے ہوتا تھا کہ وہ چھوٹا سا میسج ہوتا تھا ایمرجنسی میں، تو وہ گھنٹی ہوتی تھی. اچھا ادھر سے بھی وہ ٹک 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 کر کے میسج بھیجتا تھا، ادھر سے وہ ٹک ٹک سن کے تو میسج لکھتا تھا. 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ گھنٹی کی آواز بھی میسج ہوتی ہے؟ بالکل. اس وقت تو مذاق کرنے والا تمسخر کرتا ہے جی یہ کیا ہے کہ گھنٹیوں کی آواز میں وہی ہوتی ہے. لیکن 1400 سال بعد اسی قرآن نے ہمیں بتایا کہ گھنٹیوں کی آواز میں بھی وہی ہوتی ہے، اور یہ ثابت ہوا، سائنس نے ثابت کیا کہ گھنٹیوں کی آواز سے بھی میسج دیا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا نا میسج ہوتا تھا ایک لائن کا، لمبے لمبے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ اس میں لمبی بات بھی ہو سکتی ہے. وہ ٹک ٹک جو کرتے تھے نا اس کا فاصلوں کا کوئی حساب تھا، تو باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی تھی، باقاعدہ وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے تھے، تو وہ ادھر سے وہ ٹک ٹک کر کے میسج بھیجتا تھا. کچھ نہیں بولنا، آواز اس وقت نہیں تھی، صرف گھنٹی کی آواز آپ کو آنی، اسی کو سن کے تو اس نے میسج کو لکھ کے تو آپ کو آ جاتا تھا ایمرجنسی میسج ٹیلی گرام کہ یہ میسج فلاں نے بھیجا آپ کو. تو یہی میں کہہ رہا تھا، یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے شریعت قرار دیا گیا. قیامت تک اس کے معارف جو ہے وہ نکلتے رہیں گے، اس کے حقائق نکلتے رہیں گے، اس کے اشارے جو ہے وہ نکلتے رہیں گے. اور ایک حوالہ ان کا میں یہ بھی دے سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر عبارت پہ مان لانا یہ تو کفر ہے. اب بتاؤ ان کا کیا کروں میں؟ کہتے ہیں قرآن کے ظاہر پہ مان لانا کفر ہے. جی رضی صاحب. جی بس صاحب میں وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں ان کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، اور پہلے ہم ان کا فتویٰ ایک بار سن لیں. You misrepresented every single quote, even the Quran you misrepresented when you gave the ayah of the Quran that it is Allah who threw, not you, right? If anyone said that Muhammad Rasulullah is Allah, then we say that person is a kafir. اب میں نے یہ بات کی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ہم مانا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ ہے. میں نے کہا ہے تعویل کرنی پڑے گی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن ابھی سنیں یہ اپنے بابوں کے متعلق کیا کہتا ہے. Okay? Anyone who says I am Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or someone else is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that person is a kafir. اس نے یہ بات کی ہے کہ وہ بندہ کافر ہے. تو جو یہ دیوبندیوں کے میں نے حوالے دکھائے ہیں بریلویوں کے، جب میں نے کہا ہے نام کے ساتھ فتویٰ دو تو پھر کہتے نہیں تم نہ غلط مانا نکالو، یہ خوابیں تھیں. میں نے پھر اس کو گن کے دکھائے کہ میں نے جو حوالے پیش کیے تھے، بات صاحب کو بھی پتہ، میں ان کو کہا بھی تھا کہ خواب والے میں نہیں پیش کرنا چاہتا. بات صاحب آپ کو یاد ہے نا؟ میں نے مجھے یاد ہے، بڑی اچھی طرح یاد ہے. تو یہ بات صاحب میں حوالے پڑھ دوں مسیح موعود علیہ السلام کے جہاں پہ بالکل وہ ضرور پڑھنے، اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں کہ جو کلام ہے اس کی تفسیر کا حق جو ہے وہ اس کو ہے جس کا کلام ہے. بالکل یہ اصول ہے متفقہ. یہ اپنی باری یہ روتے ہیں، یہ دیوبندی بھی روتے ہیں، بریلوی بھی روتے ہیں، سارے روتے ہیں جی ہماری کتاب کا مطلب اس نے غلط نکال کے اپنی مرضی کا نکال کے تو ہم پہ کفر کا فتویٰ لگایا. ہماری کتاب ہے، ہماری تحریر ہے، تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی تفسیر و تشریح بیان کریں. بالکل. تو یہ حق ہوئے ہیں. اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس کی اتنی یہ ہم نمونے کے طور پہ وہ کہتے ہیں دیگ میں سے ایک دو چاول ہیں وہ پیش کرنے لگے، ورنہ یہ پوری دیگ پیش کی جا سکتی ہے. بالکل. تو اس میں بس سے میں نے بعض حوالے جو آپ کی بھی آپ نے بہت الحمدللہ میں اس میں مدد کی ہے، تو میں بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے میرا مقدمہ کیا تھا. میرا مقدمہ یہ تھا کہ پہلی بات یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے نام محمد اور احمد دیا ہے، اس کا کیا معنی ہے مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتب سے. یہ پہلی بات تھی جو میں نے ثابت کی تھی کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتابوں میں آپ نے
واضح طور پہ تشریح کی ہے کہ مجھے یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا وارث ہوں، میں نے ان سے روحانیت اخذ کی، ان کی اتباع میں جو بھی مجھے ملا صرف ان کی اتباع سے ملا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غلطی کا ازالہ میں آپ فرماتے ہیں، بلکہ میں نے جو فائنل کاپی ہے اسی سے پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں اینڈ پہ آپ کو پتہ چینجز آخری منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، تو میں اس کو یہاں ساتھ کھول دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سے حوالے پیش کیے۔ یہ میری جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح اپنا دعویٰ پیش کیا، پہلی بات تو آپ نے یہ کہا ہے کہ صوفیوں کے نزدیک یہ بروز کا جو عقیدہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ روحانیت کسی اور پر تجلی کرتی ہے، اور اس وجہ سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہو جاتا ہے۔ یعنی یہی بروز کا فلسفہ ہے کہ فنا فی الرسول سے کے لیول سے بھی بندہ آگے نکل جاتا ہے، تاکہ یہاں تک کہ اللہ اس کو اس شخص کا نام دیتا ہے۔ پھر میں نے یہ بات کی تھی مطلب کہ خود ایک غلطی کا ازالہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ آنے والے مہدی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا۔ جب خود آپ علیہ السلام فرما رہے کہ وہ وارث ہوگا، امام مہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوگا، پھر کس کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے نعوذ باللہ کہ آپ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر سراج منیر صفحہ 12 پہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عاجز روحانی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ہے۔ پھر میں نے حوالہ پیش کیا سر الخلافہ کا، جس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہی حدیث پیش کی یواتیو اسمہ اسمی، اور اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ یہ دو ناموں کی جو بات ہے یہ مواتعۃ روحانیہ لا جسمانیہ، یہ روحانیت کی بات ہے کہ ہمارا نام ایک ہے، نہ کہ جسمانی طور پہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو کچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے لیا، اور آپ نے خود امتیاز کا دعویٰ توڑ کے رکھ دیا جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد اور دو احمد نہیں ہوئے، خود آپ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا۔ پھر آپ فرماتے کہ یہ نام بے حیثیت فنافر رسول مجھے ملا ہے، کہ کیونکہ میں فنافر رسول ہوں اس وجہ سے مجھے یہ نام ملا ہے۔ پھر آپ نے کہا سادہ ایسے لوگ گزرے جن کو حقیقت محمدی کے متحقق تھے، اور ان اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا۔ وہ میں نے حوالے آگے رکھے جس پہ عدنان نے کہا کہ یہ کفر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے سارے جو اولیاء ہیں انہوں نے ایسے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ جب میں نے کہا نام کے ساتھ فتویٰ دو تو وہ چھپ گیا، اس نے آئندہ اس پہ بات نہیں کی۔ پھر میں نے امام ربانی رحم اللہ سے دکھایا کہ جو 7واں درجہ مطابعت کا اس میں ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس مقام میں تابع اپنے مطبوع کے ساتھ اس قسم کی مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ طبیعت کا نام ہی درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور تابع و مطبوع کی تمیز دور ہو جاتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا تابع مطبوع کی طرح جو کچھ لیتا ہے اصل سے لیتا ہے، گویا دونوں ایک چشمے سے پانی پیتے۔ اب جو مسیح موعود علیہ السلام کا اوپر حوالہ تھا اس میں کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے چشمے سے پیتا ہوں، یہ بات حضرت مجدد الثانی نے کی کہ وہ اپنے گویا دونوں ایک چشمے سے پانی پیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرح آغوش اور ہم کنار اور ایک بستر پر ہیں، شیر و شکر کی طرح ہیں۔ معلوم نہیں ہوتا کہ تابع کون اور مطبوع کون اور طبیعت کس کے لیے ہے، نسبت کے اتحاد میں تغیر کی نسبت کچھ معلوم نہیں۔ یہی امتیاز کا اعتراض تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تغیر نہیں۔ یہ تو 7ویں درجے کی بات ہے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے روحانیت کا۔ امام ربانی کے نزدیک وہ یہی ہے کہ تابع اور مطبوع میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ پھر یہ شعر بھی مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا فارسی کا، کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ میں تم ہو اور تم میں ہوں،
کون کہتا ہے کہ جسم علیحدہ روح علیحدہ، یعنی یہ اتحاد روحانی طور پہ بات ہو رہی ہے نہ کہ جسمانی طور پہ. پھر میں نے امام ربانی کا جو اگلا حوالہ پیش کیا تھا اس میں یہ تھا کہ حضرت مجدد الثانی رحم اللہ فرماتے کہ اس پہلی اصل کا یہ محبوب والا حوالہ ہے، اس کو میں نے پھر بعد میں نکال دیا تھا کیونکہ ٹائم زیادہ لگا تھا، لیکن اس میں وہ یہ کہتے ہیں کمال محبت کا مقتضا یہ ہے کہ دوئی دور ہو جائے، یعنی جو دوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے، یا دو الگ وجود کا جو فلسفہ نہیں معلوم کرے گا. تو یہ روحانیت کے درجے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے مزید اس پہ کہا کہ ازالہ اوہام میں، اور در حقیقت مراد صاحب کشف کی یہ ہوگی کہ کسی زمانے میں اس امام کے ہم رنگ ایک اور امام آئے گا جو اس کا ہم نام اور ہم قوت اور ہم خاصیت ہوگا، گویا وہی آئے گا. تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تشریح کی. پھر میں نے قاسم ننوتی صاحب کا حوالہ دیا کہ غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے. اس پہ انہوں نے آخر دم تک ایک حرف نہیں بولا کیونکہ ان کو پتہ تھا ہم نے جب گاڑی میں پہنچے تو وہاں تو دیوبندی بیٹھے ہوئیں گے. تمام انبیاء کو ذل محمدی قرار دیا. یہی بات خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا کہ آدم سے امام مہدی تک جتنے انبیاء اولیاء کتب مدار ہیں تمام روح محمدیہ کے مظہر ہیں. پھر شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ میں نے پیش کیا کہ جب وہ حقیقت محمدیہ کا نام دیا جائے تو کتب الاکتاب اور نبی الانبیاء کا بھی نام دیتے ہیں. غرض یہ کہ حقیقت محمدیہ عبارت ہے اللہ تعالیٰ کہ اس تدلی کے مظہر بشری میں ظہور سے، چنانچہ جب کبھی عالم مثال میں اس تدلی کی حقیقت متمثل ہوتی ہے تاکہ وہ عالم مثال سے بنی نوع انسان کے لیے عالم اجسام میں ظاہر ہو، تو حقیقت محمدی کے اس بروز کو کتب یا نبی کا نام دیا جاتا ہے. پھر آگے وہ یہاں تک بات کرتے ہیں کہ حقیقت محمدی کے اس شخص کی ذات کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے ہاں الہامی کتاب تھی. اب جو میں نے اگلا بد صاحب طریقہ استعمال کیا تھا وہ میں امتیاز کے اپنے جو علماء ان سے ثابت کیا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کا وہ نئی دعوت جو تم لوگ بیان کریں مناظر میں، مثال کے طور پہ خالد محمود صاحب نے خود کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جب ذلی بروزی نبیوں نے کا دعویٰ کیا تھا تو اس کی مراد بھی یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مجھ میں نفوذ کر گئی. تو خود ان کے علماء نے بھی امتیاز کو الحمدللہ جھوٹا قرار دیا. خود علامہ اقبال صاحب نے بھی جب اس کی تشریح کی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا کیا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رضی صاحب ایک منٹ، ہاں جی میں یہاں پہ صرف ایک بات، رضی صاحب نے اس میں سے کچھ لائنیں پڑھ رہے ہیں، مارک انہوں نے زیادہ کیا ہوا ہے لیکن وہ پڑھ کچھ لائنیں، تو دوستوں سے گزارش ہے یا جو بھی سن رہے ہیں وہ پوری تحریر پڑھیں. ہم نے پورا صفحہ اسی لیے لگایا اور مارک بھی اسی لیے کیا کہ وہ پورا پڑھیں. رضی صاحب اس وقت وقت کی کمی کی وجہ سے تو اس میں سے کچھ لائنیں پڑھ رہے ہیں. رضی صاحب اس کے ساتھ ساتھ نا جب یہ ختم ہو جائے تو حضرت مسیح موعود مجھے بڑا وہ پسند ہے، ہاں جی بالکل، وہ جو پہاڑوں والا نا وہ ضرور پیش کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو پھر بد صاحب کلیات مکاتیب اقبال، کیونکہ ان کو علامہ اقبال بہت پسند ہے، انہوں نے بھی یہاں سچ بول دیا ہے، پتہ نہیں غلطی سے بولا ہے کیا معاملہ، لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ حضور کے گونا گو کمالات کے اظہار و اثبات کے لیے ایک ایسے شخص کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں متبع اور پیرو کے ذلی طور پر نبی ہیں، یعنی نبوت محمدی ان کے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی ہے، گویا وہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی وجود سمجھتے تھے. پھر میں نے امتیاز کے استاذ کو میں پاکستان سے لایا تھا، ٹھیک ہے، اس کا استاذ خود پاکستان سے آ کے امتیاز کا رد کیا. وہ کہتے ہیں کہ دوسرا یہ بھی کہ ابن عربی کے تصور نبوت کی بنیادیں آپ کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ہاں بھی نظر آئیں گی کہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے تشریع نبی ہونے کا انکار کیا تھا اور اس کے بقول تمام قادیانی شریعت محمدیہ کے پیروکار ہیں، اور اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی یہ کہا کہ میں نبی کا سایہ ہوں. تو وہ اپنے آپ کو محمد نہیں بلکہ محمد کا سایہ کہتا ہے. تو امتیاز کے استاذ بھی مناظر میں شامل ہو کے
اس کو جھوٹا ثابت کیا. اور پھر میں نے دکھایا کہ اس کے استاذ کہتے ہیں کہ ابن عربی کی تعویل ہو سکتی, ابن عربی کی تعویل نہیں ہو سکتی, وہ کفر صریح ہے. ہاں مرزا صاحب کی تعویل ہو سکتی ہے. اس صفحے پہ وہ کہتے ہیں باقی تعویل کے ساتھ آپ دفاع کر سکتے ہیں, ہمیں اس سے انکار نہیں, لیکن ایسی تعویلات پھر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی باتوں کی بھی ممکن ہے. یہ غامدی صاحب کا بنیادی مقدمہ ہے اور اپنے اس دعوے میں وہ حق بجانب ہیں اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. ہاں آپ نے تعویل کرنی تو مرزا صاحب علیہ السلام قادیانی علیہ السلام عبارتوں کی تعویل اس سے زیادہ آسان ہے. یعنی ابن عربی کی تو نہیں آپ کر سکتے, حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی زیادہ آسان ہے. اور ابن عربی کو امتیاز مجدد مانتا ہے, اس کے استاذ اس کو کافر ختم نبوت کا منکر مانتا ہے. خود یہ کافر ہو چکے ہیں کیونکہ امتیاز ایک کافر کو بقول اس کے استاذ کو, ہم تو ان کو مجدد مانتے ہیں لیکن امتیاز کے استاذ اس کو کافر کریں, امتیاز اس کو مسلمان کہہ کے خود کافر ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک مسلمان کی تکفیر کر کے کافر ہو چکا ہے. تو یہ ان کی رضی کتاب. صاحب جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاکبر کہتے ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل بالکل, امتیاز تو خود ان کو مجدد مانتے ہیں ابن عربی کو. ہاں تو دیکھیں نا, یہ امتیاز جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ مانا ہوا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ایک کافر کو کافر کرنا, بالکل وہ بھی ہے ویڈیو. اور کسی مسلمان کو کافر کہہ کے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے, یہ بھی وہ مانتا ہے. بالکل تو اب یہ دیکھیں, یہ ہے کفر کا مجموعہ جو ہم دکھا رہے ہیں, اور یہ منافقتیں ہیں جن کی طرف یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں. بالکل جی وہ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریر جو ہے وہ ہاں جی, پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. یہ تحریر بہت اہم تحریر ہے جو کہ کتاب تجلیات الہیہ سے. پھر میں اس کے بعد دکھاؤں گا کہ میں نے ان کے کتنے محمد گنوائے ہاں تھے. اس میں مجھے یاد ہے وہ الخیر الکثیر کا حوالہ جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ وہ دکھا آگے آئے گا انشاءاللہ. آئے گا. وہ ٹھیک ہے. آئے گا. میں بس یہ پہلے دکھا دوں. رضی صاحب آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ڈرتے ہو, تو ڈرنا چاہیے. میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہوں, خاص طور پہ جب کوئی گلی محلے میں سے گزر رہا ہوں تو میں کافی چیزیں ہیں ان میں ڈرتا ہوں ان سے. تو اس لیے یہ ڈر جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے, ڈرنا چاہیے. اسی لیے شیطان سے بھی پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ اس سے بھی ڈر کے ہی رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی وہ اپنی شیطانیت جو ہے پھیلا سکتا ہے. تو اس لیے ڈرنا کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل. ایک سیکنڈ مجھے دیں بات سے, میں بس یہ کھول لوں حوالہ. تو ہم ابھی وہ جو حوالہ ہے وہ کھولنے لگے. اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ پھر جب امتیاز کو یہ میں نے جواب دیے ہیں تو اس سے پھر کوئی اس کے پاس کچھ رہ نہیں گیا تھا باقی. پہلی ٹرن میں الحمدللہ اس نے جو اعتراض کی تھے, میری کوشش تھی کہ ان سب کا میں جواب دے دوں. رضی صاحب مجھے وہ ایک یاد آ رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں متشابہات بھی ہیں, محکمات بھی ہیں, جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ہاں جی, وہ مشابہات. یہ دیکھیں اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ یہ دو محمد ہونے سے ان کی مراد کیا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ وہ جو بعض تحریریں جس سے کچھ شبہ پڑ سکتا ہے ان کے خیال میں, صرف وہ پیش کرتے ہیں. یہ متکلم کا پورا کلام پیش نہیں کرتے. بالکل اپنی دفعہ یہ روتے ہیں جب تحذیر الناس کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں جی ان کی کتاب وہ جو تھی قاسم العلوم, اس میں انہوں نے یہ کہا مناظرہ عجیبیہ میں, وہ کیوں نہیں تم نے دیکھی؟ صرف تحذیر الناس تو نہیں ہے, ان کی تو دوسری کتابیں وہ بھی دیکھنی چاہیے. تو ہماری دفعہ یہ اصول تمہیں کیوں یاد نہیں آتا؟ یہ دیوبندی کہتے ہیں یا نہیں جب تحذیر الناس پہ بات ہوتی ہے کہ جی ان کی فلاں فلاں کتاب بھی جو ہے دیکھنا چاہیے تھا, اس میں انہوں نے کیا بیان کیا, حالانکہ وہاں پہ بھی وہ غلط حوالے دیتے ہیں. بالکل. اسی مناظرہ عجیبیہ میں ثابت کروں گا کہ یہ تحذیر الناس کا جو دفاع کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. خود اس کا رد جو ہے قاسم النانوتوی صاحب نے اسی کتاب میں کیا ہوا. بالکل. تو یہ ان کی وہ تحریر بھی چھپا جاتے ہیں جو اپنے مطلب کی ان کو لگتی صرف وہ پیش کرتے. تو یہی وہ ہمارے ساتھ کرتے. اسی لیے ہم یہ سننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو خود پڑھے. بعض دفعہ اسی صفحے پہ یا اس کے آگے پیچھے پڑھنے سے بات سمجھ آتی, لیکن بعض ایسے مضامین ہیں جو 60 70 صفحے
پہلے شروع ہوئے. جب تک آپ وہاں سے نہیں پڑھیں گے آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ ساری تحریریں جب آپ پڑھتے ہیں تو ساری بات کی وضاحت جو ہے وہ خود ان کے اپنے الفاظ میں ہو جاتی ہے, ہمیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. بالکل. تو یہ بد سے وہ حوالہ حضرت مرزا غلام احمد حسن تجلیات الہیہ میں فرماتے ہیں اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا, کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں. شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو. اب جب وہ خود مان رہے ہیں کہ صرف اب نبی اسی کو کہا جائے گا جو پہلے امتی ہو, تو اس میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کہاں پہ آ گئی؟ بالکل. وہ خود کو امتی قرار دے رہے ہیں. وہ تحریر پیش کر دیجیے پہلو بہ پہلو. بھائی پہلو بہ پہلو اگر کھڑا ہو تو تب بھی امتی امتی ہی رہتا ہے, بلکہ امتی اگر نبی سے آگے ہو تب بھی امتی رہتا ہے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب وہ گئے معراج پہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جو ہے اپنے آگے سنی. بالکل. تو غلام اگر آگے بھی ہو تب بھی غلام ہی رہتا ہے. اور بس صرف اس میں تو میں نے جواب تیار کیا, اس کو امتیاز نے پیش ہی نہیں کیا. وہ بھی میں بس سے دکھاؤں گا کہ اسی کتاب میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج ہیں, اولین و آخرین, سب سے افضل ہیں, کوئی ان کے قریب نہیں پہنچ سکتا. اور اسی کتاب میں آپ نے کہا کہ سارے انبیاء برابر ہیں, اور پھر آپ نے آیت پیش کی کہ لا نفرق بین احد من رسل, تو وہاں پہ یہی مراد ہے کہ برابری کبھی نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہاں غلام اگر ساتھ کھڑا ہو تو یہ کہنا کہ ایک مقام ہے بالکل غلط ہے. آگے بچ سے میں نے یہ دکھایا تھا کہ ان رضی صاحب یہ شعر بڑے پڑھتے ہیں کہ محمود اور ایاز جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, ہاں تو جی کیا وہ دونوں برابر ہو گئے تھے؟ بالکل. وہ غلام تھا, وہ غلام ہی رہا ہے. جو مالک تھا وہ مالک ہے. تو جیسا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بیان کی ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل رہے تھے. بالکل. اور ویسے بھی عام جو اس وقت کی سواری اونٹ وغیرہ تھی, تو جو مہار پکڑنے والا وہ تو آگے ہے, جو مسافر ہے وہ تو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اس اونٹ کی وہ تو آگے چل رہا ہے. تو کیا آگے چلنے سے وہ رتبے میں بڑا ہو گیا ہے؟ عجیب و غریب یعنی کہ فلسفے یہ بیان کرتے ہیں. جی محترم. تو بس پھر میں نے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنوائے ہیں. تو پہلا حوالہ بہار الانوار, اس سے عدنان کو چڑ ہوئی تھی, لیکن امتیاز تو ان کو مسلمان مانتا ہے. تو نہیں تو عدنان جو ہے وہ پاکستان میں کہہ کے دکھایا مجھے شیعوں کو کافر. کرے مت. جو اس کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پہ, جو اس کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہے کہ شیعوں کو آپ کافر کہہ کے دکھائے. حالانکہ ان کی کتابیں بھری کی بھری پڑی ہے جس میں انہوں نے شیعوں کو کہا. یہ دونوں اہل حدیث ہے نا, ہاں جی جہاں تک مجھے علم ہے. بالکل. عدنان صاحب بھی اور یہ امتیاز بھی بالکل. دونوں اہل حدیث ہے. تو ان کی کتابیں شیعوں کے کفر پہ. سبحان اللہ ظہیر کی وہ کتاب نہیں ہے. ہاں جی وہ تو واضح, وہ کہتا ہے کہ 12 بار جو جس فرقے نے سب سے پہلے ختم نبوت کا انکار ہے وہ تو شیعہ ہیں. اس کے وہ جو ان کی کتاب ہے نا تاریخی دستاویز, ہاں جی بالکل. اس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 14ویں صدی تک کے ہر صدی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, ان سے ثابت کیا کہ یہ شیعہ کافر ہیں. ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام نہیں لیتے یہ, لیکن اپنے اماموں میں صفات وہ ثابت کرتے ہیں, لہٰذا یہ ختم نبوت کے منکر ہے. اور مجھے وہ یاد آ گیا, وہ مفتی ہمدرد صاحب جو ہے, ہاں جی وہ تقیہ باز جو شیعہ ہیں, ہاں جی ان کا مجھے یاد آ گیا. ان کو بھی اصل دکھ عدنان پہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ عدنان تو شیعوں کو کافر کہتا ہے. بالکل. یہ اصل میں یہ ان کا دکھ تھا, وہ انہوں نے اپنا دکھ جو ہے وہ نکالا ہے. ان کو پتا ہے کہ عدنان شیعہ کہتا ہے, لیکن ساتھ بیٹھا ہے امتیاز, بلکہ دیوبندی یہ بھی شیعوں کو کافر کہتے ہیں. نہیں کہتے کافر کافر شیعہ کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر, جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر. دیواریں کالی کی ہوئی تھی انہوں نے پاکستان کی, کافر کافر شیعہ کافر. آج یہ کس منہ سے کہتے ہیں جی ہم سب مسلمان. اسی وجہ سے میں تنزن کہتا ہوں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ بھی کافر ہے, اس لیے کہ وہ کافروں کو مسلمان کہتا ہے, اور جو کافر کو مسلمان کہ وہ خود کافر ہوتا ہے.
کرے چیلنج اس بات پہ کہ کافر کو مسلمان کہنا گویا کہ کفر کو اسلام کہنا، یہ ان کے فتوے ہیں. تو جب تم ان کو اب قانوناً مسلمان مانتے ہو تو گویا تم پابند ہو اب کہ اس کفر کو تم اسلام کو. ان کا اسلام پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عید کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے. عجیب قوم ہے کہ متضاد نظریوں کو یہ اسلام کہہ کے پیش کرتے ہیں. ایک کے نزدیک امامت اصول دین میں سے ہے، اس کا منکر کافر خارج از اسلام ہے. دوسری طرف ہے جو اس امامت کو کفر کہتے ہیں، ختم نبوت کا منکر ہونا کہتے ہیں، اور پھر دونوں مسلمان ہیں. سینکڑوں میں مثالیں اس کی دے سکتا ہوں کہ یہ متضاد عقیدوں کو یہ اسلام کہہ کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں. بالکل. اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہو جو، اور سچی جماعت جو ہے وہ ایک ہی ہو سکتی ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں سیدھا راستہ ایک ہی ہے، 72 سیدھے راستے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائنیں کھینچ کے بتائیے کہ یہ ہے درمیانی راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے دائیں بائیں لائنیں کھینچی اور کہا کہ یہ ہے وہ گمراہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو بھی ہے، اگر تمہارے نزدیک دیوبندیت اسلام ہے تو صرف پھر وہ دیوبندیت اسلام وہ صحیح ہے، باقی 72 جیسا کہ تم اپنی کتابوں میں ان کو جہنمی کہتے بھی ہو، بلکہ یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ وہ دائمی جہنمی ہے. بس بالکل. وہ ان کے کلمے کا بھی ان کو فائدہ نہیں دیتے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی نکالا جائے گا. اس کے باوجود یہ ان سب کو دائمی جہنمی کہتے ہیں. اس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو تم. پہلے خود وہ سچے بن جاؤ، وہ سچ تلاش کر لو، پھر ہمیں دعوت دینا. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ میں ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ منافقت کرتے ہو اور منافقت کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اسلام کی طرف تمہاری دعوت نہیں ہے. یہ تمہارا دھندا ہے، تمہیں پیسے ملتے ہیں اس کے، اس وجہ سے تم اپنا فرقہ نہیں بتاتے کہ باقی فرقوں والوں نے تمہیں چندہ دینا چھوڑ دینا. تو جنہوں نے دین کو دھندا بنایا وہ ان سے ہم توقع کریں کہ وہ کوئی سچ بات کریں گے. امتیاز کے 100 سے زیادہ جھوٹ آپ نے گنوائے یا نہیں گنوائے؟ بالکل. دیا کسی ایک کا جواب؟ نہیں، کبھی نہیں. ابھی پھر بات صاحب ایک جھوٹ تو میں وہاں ساتھ بھی لے کے گیا ہوں نا مناظرے میں. رضا مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آئی، وہ کیا تھا تبریکہ والا؟ تو وہ میں بات صاحب سمجھا دیتا ہوں بھائیوں کو. وہ تو ہم بات صاحب جب ہم وفات مسیح پہ آئیں گے تب میں بتا دوں گا اس کا. اچھا چلو صحیح. مجھے بھی حیرانگی ہوئی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے تبریک پڑھو تو وہ نہیں پڑھی اس نے. بار بار وہ بات صاحب بہت ایک اس کے گلے میں ایک اعتراض ہے میرا اس پہ 2 سالوں سے، ابھی تک اس کے پاس ہمت نہیں ہوئی کہ تبریک کو دیکھے بھی. تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا. بات صاحب ہمارا نا ایک مناظرہ ہوا تھا ایک سٹریم پہ، ایک دوسرے احمدی بھائی گئے تھے، تو اس میں امتیاز نے کہا تھا کہ یہ جو فلسفہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا جسم بدلا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں لٹکے اور آسمان پہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے اس روایت کا. امتیاز نے کہا تھا کہ یہ عیسائیوں کا تو نہیں عقیدہ، نہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، تو یہ تابعین جو ہیں انہوں نے تو صحابہ سے سیکھا ہے اور صحابہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، جا کے آپ تبری کھول لیں. اب اس میں اس نے یہ واقعہ کا نہیں ذکر کیا قطعی طور پہ کہ جسم بدلا، اسے صرف کہا ہے کہ وہ صلیب پہ نہیں لٹکے. یہ بات صحابہ سے تبری کو کھولو، اس میں قتادہ کی روایت ہے. تو جب تبری کھولتے تو قتادہ کی روایت میں تو یہ کہ جسم بدلا ہے، جو شبھی دوسرے شخص پہ آ گیا، جو بھی وہ قصہ بیان کرتے، تو اس نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تبری کھولو. تو عدنان کا بات سے بھی عقیدہ ہے، اس نے ویڈیو میں کہا کہ یہ جو بات ہے کہ جسم بدلا ہے یا شبیہ بدل گئے، یہ جھوٹا عقیدہ عیسائیوں سے ہے، کیونکہ ایک فرقہ عیسائیوں میں بسیدینز، ان سے یہ بات پھیلی ہے. تو عدنان نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ ہے، اور امتیاز کہتے نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تبری کھولو. تو میں تبری وہاں لے کے گیا تھا کہ آج دکھاؤ کون سی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اس میں جو باتیں وہ تو ان کے علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اور وہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ اکثر مسلمان بھی اب اس کا رد کہتے ہیں. خود عدنان کہتے ہیں یہ جھوٹا واقعہ ہے.
تو میں لیکن نے رضی صاحب یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ جو ہے کسی دوسرے پہ ڈال دی. بالکل بالکل، لیکن یہ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے امتیاز. اس نے مناظرے میں دعویٰ کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات، اور اس نے کہا کھولو تبری. تو میں اس وجہ سے تبری لے کے گیا تھا کہ آج وہ روایت ہمیں دکھاؤں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا. بس سے میں خلاصتاً پھر بتاتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ تبری میں لکھا ہوا ہے. امتیاز نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ کیونکہ تبری میں جو بات ہے یہ تابعین سے ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سکھائی ہے. ان کے صحابہ کے ذریعے سے یہ تابعین تک بات پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بدلا، جو بھی ہے صورت بدلی ہے، اور وہ اوپر چلے گئے تھے. وہ کہتا تھا کہ یہ تو بات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے، جا کے قتادہ کی روایت کو دیکھو. تو جب میں نے اس پہ اعتراض کیا کہ تم نے تو کہا سبسٹیٹیوشن تھیوری اس کو کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے کہا نہیں میں نے تو نہیں یہ کہا، میں نے کہا تم نے خود کہا قتادہ کی روایت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو یہ تھا وہ مضمون کہ تبری سے، میں تبری اس وجہ سے لایا تھا کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ جو تبری میں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا. تبری میں یہ ہے کہ جو جسم وغیرہ بدلا ہے، اور ان کے علماء کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت. تو یہ تھا اس کا خلاصہ. جی ٹھیک ہے، مجھے اس لیے کہ مجھے خود بھی وہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کون سی بات ہے. ہاں تو اس وقت موقع نہیں تھا کہ میں پوچھتا آپ سے. تو یہ میں چلیں بس ٹھیک ہے، اس میں کی- نا جو ویڈیو ہے نا میں نے مناظرے میں بھی سنائی تھی، میں آپ کو بھی ایک بار یہاں بھی سنا تھا، کیونکہ یہ اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی. تو یہ بھی میں بھائیوں کو اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے الفاظ میں گستاخی کی ہے، اس پہ تو اس نے توبہ نہیں کی. بالکل وہ ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا تھا اور موقع بھی دیا تھا کہ آگے کر لے. اس کا جھوٹ جو ہے وہ اس پہ بھی تھا، وہ جو اس نے مقدمہ بہاولپور والے بالکل میں پیش کیا تھا، وہ بھی ہم نے اس کو کہا تھا کہ رجوع کر لو. ہاں جی تو یہ تو اس کے جھوٹ تو 100 تو آپ نے گنوائے، بلکہ اس سے زیادہ گنوائے ہیں. بالکل. اب تو بد صاحب اگر میں اب پھر سے اس کی سٹریمز کو دیکھتا رہوں نا، مجھے لگ رہا ہے سال میں 1000 تک ہم پہنچ سکتے ہیں آرام سے. شکر ہے رضی صاحب، میں نہ سنتا ہوں ان کو، صرف وہ کبھی کبھار آپ کو کلپ وغیرہ بھیج دیں تو صرف وہی دیکھتا ہوں. مجھے کوئی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو سنوں. ہاں جی، تو یہ بد صاحب وہ کلپ بھی میں سنا دیتا ہوں ایک بار. Qatada. Who is Qatada? Qatada is a tabi'i. Is he a mufassir or not? He's a mufassir, yes. Who did he learn from? Who did he learn from? تو بد صاحب قتادہ کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کن سے سیکھا ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے کہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ہاں جی بالکل، صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی آپ سنیں یہ کیا کہتے ہیں. I'm not sure. I think maybe Ibn Abbas. Okay, Ibn Abbas. Who was the teacher of Ibn Abbas? Different Sahaba and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wait. If you don't know, just say I don't know. Different Sahaba and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, right. Basically, my brother, when we having this tafsir, especially, let me give one example. If you have read Tafsir Tabari, for example, Tafsir Tabari is called Tafsir Masur, right? Okay. Yes, when they right. give you the Tafsir, the Tabari will give you the narration, the whole sanad, and then he will quote you. My brother, look, instead of just talking without having something in front, my request to you is, after this stream, open up Tabari, okay? When they are interpreting Wama Salabuhu, they will give you the sanad as well. My brother, all I'm saying is, this tafsir is coming from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba could not have just made it up. وہ کہتے ہیں یہ تفسیر جو ہے جو تبری میں ہے سلبوہ کے متعلق قتادہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. جب ہم تبری کھولتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ شبیہ جو ہے کسی اور پہ گئی ہے. تو میں نے اس کو کہا تھا آج بتاؤ لوگوں کو کہ تبری میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ تمہارا اصل موقف باہر آ جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر میں نے عدنان کی کلپ سنائی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بالکل بہتان ہے، جھوٹا قصہ ہے، لوگوں نے پھیلایا ہے. تو یہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا جھوٹ ہے، جو جب تک یہ رجوع نہیں کرے گا ہم انشاءاللہ اس کو پیش کرتے جائیں گے. بہرحال بچے ہم ان کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے
وہ گنواتے ہیں کیونکہ پھر ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، پھر آپ کو پتہ ایک پروگرام ہے. میں جلدی سے یہ آپ پڑھے حوالہ تو میں نہ چاہے لے کے آیا. ٹھیک ہے بالکل. یہ بہار الانوار میں زین العابدین صاحب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہمارے پہلے امام محمد ہیں، درمیان والے محمد ہیں، آخر والے محمد ہیں، کلنا محمد، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان کو امتیاز مسلمان کہتے ہیں. یہ ہو گئے 12 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ہم نے بایزید بستامی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، تذکرۃ الاولیاء. آج تک بریلوی دیوبندی اس کو شائع کرے. اس میں بایزید بستامی صاحب کو پوچھا گیا کہ مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. اس کو بھی عدنان نے نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیے، ان کو بھی. پھر تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ حضرت ابو الحسن الخرقانی رحمہ اللہ، جو بایزید بستامی صاحب کے بھی استاذ ہیں، انہوں نے بھی کہا میں مصطفی وقت ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گئے 12 13 14 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر احمد ہاشمی منام، میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. شاہ نیاز صاحب کا جو پورا شعر ہے وہ یہ عیسیٰ مریمی منم احمد ہاشمی منم، میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں. یہ ہو گئے 12 13 14 15. ٹھیک ہے، 15 ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مرثیہ 16 بانی اسلام کا ثانی رشید احمد گنگوئی. اٹھائے عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی، یہ شیخ محمود حسن دیوبندی. یہ 16 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انسان الکامل میں عبد الکریم ابراہیم الجیلی نے کہا کہ میرے جو استاذ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں آئے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر انہوں نے واقعہ دیا شبلی رسول اللہ والا. تو یہ 17 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا اردو ترجمہ بھی بھائی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. پھر 17 ہو گئے. پھر 17واں جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، عبد القادر کا نہیں. اور یہ معرفت.com میں آج تک کتاب شائع ہو رہی ہے مقام غوث اعلی حضرت کی نظر میں. ٹھیک ہے، یہ 17 محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گنوائے ہیں اوپننگ میں. پھر اس کے بعد فوائد فریدیہ میں جو جو فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ میں موسیٰ، عیسیٰ اور محمد ہوں، یہ 18 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دینی دعوت میں محمد الیاس کاندلوی کی جب تدفین ہو رہی تھی، تکفین ہو رہی تھی اور غسل ہو رہا تھا، تو دیوبندی یہ آیت پڑھ تھے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. یہ 19 تو ہو گئے کم از کم. پھر اس کے بعد میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ تو آپ کے علماء کا قول ہے کہ ان کو محمد احمد کا لقب دیا گیا، لیکن آنے والے مسیح کے متعلق خود آپ کے علماء کیا کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحم اللہ یہاں تک کہتے ہیں، اس میں نا اگلا پیج مسنگ ہے، وہ میں جلدی سے ڈال دوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے اور وہ ان کا نسختن منسختن ہوں گے. نسختن منسختن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل اور خاکہ ہوں گے. یہ مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی، مختلف علماء نے مختلف الفاظ میں وہ بات سمجھائی ہے. یہی بات مسیح موعود علیہ السلام نے کی. انہوں نے کہا فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی پیروی کریں گے، لیکن اس سے ان کی شان نہیں کم ہونے والی بلکہ ان کی بہت اعلیٰ شان ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ اس کو عام امتی نہیں سمجھنا، اس کو عام امتی نہیں سمجھنا بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہوں گے. شرح للاسم الجامع المحمدی و نسخۃ منسخہ. ٹھیک ہے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی خیر الکثیر کا حوالہ ہے. اس کے بعد حوالہ میں نے پیش کیا مکتوبات امام ربانی کا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو وہ اپنے مقام سے عروج فرما کر طبیعت کے طور پر حقیقت محمدیہ کے مقام میں پہنچیں گے. اس میں ایک اور بھی حوالہ ہے کہ وہ حقیقت احمدیہ تک پہنچیں گے. وہ میں نے اس وجہ سے نہیں پیش کیا، وہ کافی مشکل ہے مناظرے میں، لیکن یہ بہت آسان تھا تو میں نے یہ چنا تھا.
منازع کے لیے. پھر میں نے یہ پیش کیا عبدالرزاق کشانی صاحب کا حوالہ، شرف فصوص الحکم کا حوالہ، کہ جب امام مہدی آئیں گے باطنہ باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو باطن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا. پھر میں نے دکھایا کہ قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خلقن خلقن رتبتن و مقامن ایسی مناسبت ہے جیسے کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہوتی ہے. رتبتن خلقن خلقن مقامن، یہ چار الفاظ انہوں نے استعمال کی. وہ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوگا بعین ہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے مقابلہ کریں. یہ عین کا بھی لفظ وہاں پہ آ گیا. پھر میں نے بہار الانوار کا دکھایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو وہ مجھے دیکھے، کیونکہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے دوسرے انبیاء کا بھی یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ آدم، شیش، ابراہیم، ساروں کو دیکھنا تو مجھے دیکھو. پھر یہ دیوان ناسخ کا جو حوالہ ہے جہاں پہ امام ناسخ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر اس کو کریں گے لوگ رجت کا گمان، یوں کہیں گے معجزے سے مصطفیٰ پیدا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حوالے پیش کیے تھے. پھر عین کے متعلق امام ابن عربی رحم اللہ اور محمد حسین بٹالوی صاحب کی شہادت میں نے دی کہ عین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس بندے کا عین ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں رہتا. یہ کوئی جسمانی طور پہ نہیں بات ہو رہی، روحانی طور پہ ہے. یہ بٹالوی صاحب نے بھی اشاعت السنہ میں اس کو درج کیا. پھر میں نے شر مثنوی جو کہ ان کی مشہور عالم عبدالعالی فرہنگی صاحب نے شر مثنوی لکھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ابو یزید بستامی ہے عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی معنی میں مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کے متعلق یہ بات مسیح موعود علیہ السلام نے کی. تو یہ میرا مقدمہ تھا. پھر امتیاز صاحب ایک میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں. ہاں جی، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی جا چکی ہے، دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت کے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں اس وقت میں یہ صوفیاء کا دور تھا، جہاں پہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے اس میں جو اکثریت تھی وہ صوفیاء کے ماننے والے تھی، کسی نہ کسی سلسلہ صوفیاء کا جو ہے اس سے منسلک تھی. اس لیے دیوبندیوں کے آگے بھی آپ قادری چشتی وغیرہ دیکھیں گے، بریلویوں کے آگے بھی دیکھیں گے، صوفیاء کو اہل حدیث بھی ان کا ایک گروہ، بعضوں نے اختلاف بھی کیا، میں یہ بھی بتا دوں، لیکن زیادہ تر مانتے تھے صوفیاء کو. اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس دعوے کو سمجھانے کے لیے صوفیات کی وہ اصطلاحات استعمال کی ہیں. اس میں ابھی کافی ساری اصطلاحات جو ہیں وہ مسنگ ہے. قدم موسیٰ، قدم عیسیٰ پہ ہونا، قطب دوران ہونا، اسی طرح اور اصطلاحات ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں. اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اصطلاحات، یہ ذل بروز وغیرہ، یہ تشبیہ، اصطلاح، مجاز، یہ سمجھتے ہیں وہ سارے، اس لیے ان کو اس زبان میں سمجھایا ہے جس کو وہ سمجھتے تھے، جو اس وقت رائج تھا طریقہ کار، اس کے مطابق اپنے دعوے کو سمجھانے کی کوشش کی، جس پہ یہ آج اعتراض کرتے ہیں. اور اعتراض میں پھر جیسا کہ میں نے بتایا وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذل اور بروز جو ہے وہ کدے ہندوؤں کا ہے، حالانکہ خود ان کے بزرگوں کے ہم نے بے شمار حوالے جو ہے دکھائے. اسی طرح میں دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا جو ہے نا، اس کا ایک جواب رضی صاحب کے جو چینل ہے اس پہ بھی پڑا ہوا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاہ سلیم صاحب کے، یہ شروع کیا تھا ہم نے تشبیہ، استعارہ، مجاز، ذل، بروز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ایک جواب اور اللہ ہونا ایک جواب. یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی کے یہ سارے ہیں، اور یہ کئی گھنٹوں پہ محیط ہے. آج بھی رضی صاحب نے وہ سارے حوالے نہیں دکھائے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سارے حوالے دکھائیں، تو ان گھنٹوں کے پروگراموں میں بھی ہم نے وہ سارے حوالے نہیں دکھائے، اس کے علاوہ بھی حوالے موجود ہیں. لیکن پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ پاک دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار. تو ایک حوالہ بھی، ایک بات بھی کافی ہوتی ہے اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہو، صرف بغض نہ بھرا ہو. اور یہ جو آ کے بڑے خلوص سے کہتے ہیں جی ہم تو سچ کی تلاش میں خلوص دل سے آئے، اس کی بھی ابھی میں ریکارڈنگ رضی صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ بھی سنائے کہ یہ بھی جھوٹ بول.
یعنی کہ ان کی ابتدا جھوٹ ہے، ان کا درمیان جھوٹ ہے، ان کا آخر جھوٹ ہے. وہ جیسے اس نے کہا نا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ان کا اول بھی جھوٹ ہے، ان کا اوس بھی جھوٹ ہے، ان کا آخر بھی جھوٹ ہے، اور سارے کے سارے جھوٹے. بالکل. میں وہ ابھی دکھاتا ہوں، بس یہ میں حوالہ پڑھ دوں نقش، ہاں جی بچے میں بس یہ حوالہ پڑھ دوں نقش دوام کا جو میں نے پیش کیا تھا، جب وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ نے بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایسے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھنا ذلی بروزی طور پہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز جو ہیں جو روحانیت آپ میں تجلیات کرتی ہے. یہ حوالہ میں نے پیش کیا تھا کہ خواب میں ایک جنازہ ہو رہا تھا اور پوچھا گیا کس کا جنازہ ہے، تو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے. تو جب لوگ وہاں گئے اور انہوں نے چادر ہٹائی ہے تو وہ بعین ہی چہرہ مولانا انور شاہ کشمیری کا تھا. یہ تو خواب والی بات ہے. نہیں رضی صاحب، خواب کی بات بھی ہے تو یا تو خواب یہ شیطانی ہے بالکل یا رحمانی ہے. بالکل. اگر خواب رحمانی ہے تو خود حدیث میں ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. بالکل بالکل صحیح بات. تو اگر یہ رحمانی ہے تو تب بھی اگر خواب بھی ہو یا تو اس کو شیطانی خواب مانے. بالکل. اسی طرح وہ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کے جسم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عضو جو ہے وہ مولانا کے ہر عضو میں سما گیا. ہاں بالکل. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حوالے ہم سارے نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جس نے سمجھنا ہو اس کو 2-3 بھی کافی ہیں. خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اپنی بات کی وضاحت کر دی تو کسی اور حوالے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمیں، بالکل. کیونکہ متکلم جو ہے وہ اس نے خود اپنی بات کی وضاحت کر دی اور بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میرا مقام امتی کا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آقا کا ہے اور میں غلام ہوں. بالکل. تو وہاں پہ بات ہی ختم ہو جاتی. تو اور یہ انور شاہ کشمیری جو ہے وہ ان دیوبندیوں کو بڑی اچھی طرح علم ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. وہ بعض میرا خیال اس قدر کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کے ابو حنیفہ زماں تھے، کچھ اس طرح کے حوالے بھی ہیں، لیکن اس وقت معین الفاظ مجھے یاد نہیں تو میں چھوڑ رہا ہوں اس کو. ہاں جی. تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کو دیکھتے تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ قوت قیام لباس و پوشاک کے انداز کلام و گفتگو اسی طرح ہوگا، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اسی طرح جیسے انور شاہ کشمیری صاحب کا ہے. تو اس پہ امتیاز صاحب نے پھر آگے جھوٹ کافی بولنے ہیں جس کا میں نے جواب دیا تھا. مثال کے طور پہ ایک جو اس کا اعتراض تھا، اس نے کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہلال کی طرح ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلال کی طرح اور میں بدر کی چاند کی طرح ہوں. بالکل جھوٹ ہے. اس کا بھی ہم نے جواب دیا تھا. یہاں پہ میں آج پھر دکھاتا ہوں وہ حوالہ، حالانکہ مناظر میں تو ہم نے فوراً یہ حوالہ نکال دیا تھا، اس کا جواب دیا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بدع الاسلام کا ہے کہ اسلام حلال تھا اور وہ پھر مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بدر ہو گئی، یعنی ہر صدی میں اسلام کی تدریجاً جو ترقی تھی اس کی بات ہو رہی تھی، نہ کہ مسیح موعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. ہاں مسیح موعود نے اس کا مزید خود تشریح کر دیا اپنی کتاب میں کہ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمس منیرہ، کہ اصل سورج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد تو صرف بدر اور کوکب ہیں، ستارے اور بدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے، سب روشنی ان سے ہے. تو یہ بھی اس حوالے میں یہ حوالہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب یہ ایک مثال کافی ہے رضی صاحب سمجھنے کے لیے کہ کس طرح یہ عبارت کو کاٹ کے اس کو اپنے مفہوم پیش میں بیان کرتے ہیں. بالکل. اور یہی مخالفین کا وتیرہ ہے. اس لیے ہم سننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ جس کتاب کا وہ کہتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا ہو کتاب کا نام بھی نہیں لیتے. ہاں یہ محسوس کیا آپ نے؟ اگر کسی نے یہ کہا تو یہ بتایا جی اس پہ کیا فتویٰ. ہاں کوئی ایمانداری کے سامنے پیش کرو کو کہ یہ تحریر ہے، اس کا جواب دو. بالکل نہیں. بٹ صاحب انہوں نے پھر امتیاز نے ایک اور بھی جھوٹ بولا تھا، اس پہ بھی میں اس کو اسی وقت پکڑ لی تھا، جو ذہنی ارتقاء والی بات تھی. اس نے کہا ہم کہتے مسیح موعود کو ذہنی ارتقاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک. اس کو خلیفہ ثانی نے خود کفر کہا ہے. ایک احمدی نے جو یہ بات کی ہے بالکل گمراہی والی بات ہے، غلطی اس نے کیا ہے، اس کو علم نہیں ہے. خلیفہ ثانی نے اسی وقت اس کو پکڑے کہ یہ کفر ہی ہے، اس سے رجوع کرنا پڑے گا.
تو یہ الفضل میں تو ہم انکار کر رہے ہیں، اس کا امتیاز کہہ رہے ہیں نہیں تم لوگ مانتے ہو. پھر اس نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو اشد اقوا کا، حالانکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی بات ہو رہی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی تو روحانیت تدریجاً اوپر ہی جائے گی قیامت تک. یہ پھر مکتوبات کا وہ حوالہ بھی ہے کہ حقیقت محمدیہ تک وہ روحانیت پہنچے گی. تو یہ بھی میں نے الحمدللہ اسی وقت اس کو کہا کہ وہاں مسیح موعود نے جو عربی عبارت استعمال کی روحانیت ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس زمانے میں اقوا شد ہے، کیونکہ یہ پیش گوئیاں ساری پوری ہو رہی ہیں، اپنے بارے تو وہاں بات ہی نہیں ہو رہی. اسی صفحے پہ لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر المرسلین ہے. تو یہ بات سے مجھے لگ رہا ہے جو اکثر اعتراض امتیاز کے تھے وہ یہی تھے. جو بعثت کی بات ہے میں نے اس کو سمجھا دی تھی کہ بعث کا جو لفظ ہے مسیح موعود علیہ السلام نے خود سمجھایا ہے، اور وہ میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا وہ تھا تحفہ گولربیا کا، کہ ایک مامور ہوگا تکمیل اشاعت کے کام کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی آیت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کی تھی. تو اس کے مطابق میں نے اس کو یہ جواب دیا، اور پھر میں نے اس کو پھر شاہ ولی اللہ کا پھر بتایا کہ نسخۃ منسخہ وہ ہے بعثت ثانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں. اور پھر میں نے بچے ایک دیوبندی کا اس کو ویڈیو سنائی تھی، جو بچے ایک دیوبندی ہے یو کے میں، وہ اس کے ساتھ تصویریں لے رہا تھا 2 دن پہلے، خوشی منا رہے تھے. اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے چند مہینے پہلے. وہ کہتے کہ تم بریلوی ہمارے بزرگوں کے خلاف زبان کھولتے ہو، وہ تو صحابہ کی طرح ہمارے لیے کیونکہ ہم نے ان سے دین لیا. تو میں نے کہا یار تمہارے بھائی تو کہہ رہے دیوبندی علماء صحابہ کی طرح، جب مسیح موعود علیہ السلام امام مہدی کے صحابہ کے متعلق ہم کہ وہ صحابہ کے مشابہ، کیونکہ یہ تو علماء کا عقیدہ. مثال کے طور پہ مکتوبات امام ربانی میں یہ واضح انہوں نے لکھا. یہ بھی حوالہ میرے ساتھ تھا لیکن میں نے پیش اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ یہ میرے ذہن سے اس وقت پھر نکل ہی آیا تھا. اس میں یہ تھا حوالہ، حالانکہ وہ سلائیڈ شو میں تو تھا. اس حوالے میں یہی تھا کہ میں وہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ صحابہ جو ہیں ان کا کیا مقام ہوگا. یہ پیش ہونا تھا مناظر میں لیکن پھر اللہ بہتر جانتے ہو میں سے یہ صحابہ والا مجھے دیوبندیوں کا ایک اور بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ چلتے پھرتے ایسے صاحب تھے جیسے وہ صحابہ ہوتے ہیں نا. ہاں جی وہ بھی ہے. مجھے اس وقت وہ صحیح الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے اس لیے میں اس کو بھی. دیوبندیوں میں تو لابی نبی بھی ہے، ہاں جی اس پہ بھی یہ فتویٰ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں احتیاط کرنی چاہیے. جب الہی نبی تمہارے مانتے تو فتویٰ لگاؤ، وہاں پہ کیوں منافقت کرتے ہو. لیکن دیوبندیوں کا یہ اصول میں بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ایک تحریر آئے ہم اس پہ کفر کا حکم دیں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے اپنے کسی بندے کی پر ہم تویل کریں گے، دوسرے کی ہوگی تو وہ کافر ہوگا، اگر ہمارے بندے کی ہوگی تو ہم پھر اس کی تویل کر کے تو اس کو مسلمان ثابت کریں گے. تو یہ تو ان کا لکھا لکھایا اصول ہے، وہ میں پیش کر چکا ہوں ان کی کتاب سے. تو یہ بات سے میں نے جو آخری حوالہ رکھا ہوا تھا یہ کسی وجہ سے مس ہو گیا تھا. بہرحال ابھی ہم پیش کر دیتے ہیں کہ امام ربانی کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ اس طبقے کے اولیاء کے کمالات اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم کے کمالات کی مانند ہیں. اگرچہ انبیاء علیہ السلام کے بعد فضیلت و بزرگی اصحاب کرام کے لیے، لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے کہ کمال مشابہت کے باعث کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے. تو یہ وہ حوالہ تھا مکتوبات. نہیں اس میں وہ آگے بھی ہے نا کہ میں نہیں جانتا، اس امت کی مثال جو ہے وہ بارش کی مانند ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کا اول جو ہے اس میں خیر ہے، یہ اس کے آخر میں. ہاں جی بالکل. اور اسی طرح جو بعد والوں کو ہے ان کا جو مقام و مرتبہ یا ان کا جو ثواب ہے وہ 50 صحابہ کے برابر قرار دیے. بالکل بالکل. تو یہ بات صاحب آپ کو کوئی اور اعتراض یاد ہے جو امتیاز نے کیا تھا اس گفتگو میں؟ نہیں مجھے اس وقت تو یاد نہیں ہے. عمومی طور پہ جو ان کا اعتراض تھا وہ تھا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا جواب میرا خیال ہے کہ کافی شافی ہو گیا. اب میرے سامنے ایک تحریر گزری ہے، وہ کہتا ہے یہ مرزا صاحب کیسے نبی ہو سکتے ہیں کہ ان پہ تو کتاب نازل. یہ ہے ان کا عقیدہ نبوت. اس نبوت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انکار کیا. ان کو یہ پتہ نہیں، یہ اپنی طرف سے دیکھے کتنی اس نے زبردست بات کی ہے. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مانتے ہو، 1,24,000 کتابیں بھی مانتے ہو. خود قرآن تمہیں توفیق نہیں ہوئی پڑھ کے دیکھتے کہ جس میں تورات کی پیروی میں انبیاء آتے رہے اور تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، ان پہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ایک زمانے میں نبی تھے. بالکل کون سی 2 علیحدہ کتابیں تھی ذرا وہ بتاؤ. تو جن لوگوں کی عقل کا معیار یہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں کچھ نہیں کہتا ان کو. تو بس اب یہ تھا 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا. اس پہ پھر اور بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے حوالے پیش ہو سکتے تھے. جو پیر میر علی شاہ نے حضرت علی کے متعلق بھی کہا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی، وہ بھی پیش ہوا تھا. اور اس کے علاوہ انور شاہ کشمیری کا جو میں نے ابھی پیش کیا ہے، اور اشرف علی رسول اللہ بھی پیش ہوا تھا. اس پہ عدنان نے ساروں کا جواب یہ دیا کہ میں غلط ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جس نے بھی اپنے آپ کو محمد کا ایک کافر زندیق ہے، لیکن میں نے جب کہا نام کے ساتھ اب فتوے دو تو اس نے نہیں جرت کی کہ نام نہیں تو جو پیر میر علی شاہ کا ہم پیش کرتے ہیں وہ والا، ہاں جی کہ سالک جو ہے وہ بینا اسی رنگ میں آ جاتا ہے، بالکل تو اس حساب سے تو وہ کافر ہو گیا وہ بھی. بالکل تو یہ حال ہے کہ اس نے، ہاں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ وہ حدیث کے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، الفاظ پورے اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بیان کر دیں کہ اس امت کے آخر جو ہے وہ پہلوں پہ لعنت کریں گے. یہ دیکھا ہے نظارہ ہم نے کل کہ پہلوں سے انہوں نے برات کا اعلان کر دیا، دوری کا اعلان کر دیا. لعنت کا مفہوم ہے دوری اختیار کرنا بھی ہے. تو انہوں نے وہ بالکل وہ اس امت کے آخر والے جو ہیں انہوں نے پہلوں سے اپنی برات کا اظہار کر دیا. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو انہوں نے ثابت کر دیا ہمارے سامنے. بالکل بالکل. تو اس کے بعد بد صاحب اور بھی بہت کچھ ہے. مجھے لگ رہا ہے 2 گھنٹے تو گیا. بد صاحب بعض مہمانوں کو وقت دے دیں 30 ہاں جی، ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو اگلے 3 عنوان ہیں نا ان پہ پھر کسی دن کر لیں گے ایک ایک پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو مہمان جو ان کو لے لیں. ٹھیک ہے.